السلام علیکم دوستوں، جہاں رہیں خوش رہیں۔ دنیا میں ہم سب زندگی گزار رہے ہیں۔ اس دنیا میں کامیابی، ناکامی، دکھ، سکھ، خوشی، غمی، شادی، صفے ماتم سب ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ یہی سب سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ ہمارے بیٹے حسن کی شادی ہفتہ بھر بعد 2 فروری کو طے تھی۔ چند ایک کارڈز کے علاوہ تقریباً سارے کارڈز ہی بٹ چکے تھے، اور 22 جنوری کو ہمارے بڑے بھائی کی جوان بیٹی بینا کی ڈیتھ ہو گئی۔ 2017 کو اس کی شادی ہوئی اور 2024 میں دنیا سے چلی گئی۔ 6 سال کی مختصر مدت اور بینا یہاں سے وہاں۔ اب بس زبان پہ یہی رہ جائے گا کہ ایک تھی بینا۔ شدید بیماری و نقاہت کی حالت میں جب اس کے سسرال سے میکے لایا گیا، تب بھی اس بیماری میں اس کا یہی کہنا تھا کہ میں حسن کی شادی میں ضرور جاؤں گی، اور یہ کوئی نہیں جانتا تھا، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ دنیا سے ہی چلی جائے گی۔ ماں باپ کا ہاتھ اس کے سر پہ نہیں۔ 2011 میں اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ بھاوجوں نے اور بھائیوں نے اس کے لیے رشتہ دیکھا اور طے کر دیا۔ شادی پہ اس کے بھائی، بھاوج، بہن، بہنوئی، چچا، پھوپھیاں سب نے اپنے اپنے حساب سے بھرپور ساتھ دیا۔ لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور ہمارے معاشرے میں ان کے نصیب پہ انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ہم نے شادی کر دی، اب آگے اس کا نصیب۔ بالکل بے غرض لڑکی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہی خوشیاں تلاش کر لیتی تھی۔ لیکن ہم نے تو زمانے میں یہی دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشیاں تلاش کرنے والے لوگوں کی بڑی بڑی خوشیاں تو دوسرے کھا جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، لیکن ہم نے تو دنیا میں یہی دیکھا کہ چوٹ صرف اپنی بیٹی کی ہی دل پہ لگتی ہے۔ اور دوستوں، کان ہیں تو دوسروں کی باتیں بھی کانوں میں پڑ رہی ہوتی ہیں، اور خیر سے آنکھیں ہیں تو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ کسی کے مرنے پہ لواحقین کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھ کے مرحوم کی مغفرت کی دعا کریں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ بجائے پڑھنے پڑھانے کے یا تو سر ایک طرف جھکا کے خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، یا تو آپس میں جو باتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس میں گھر کے سارے مسائل ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں، نلکوں کی خرابی کے، بجلی کے، گیس کے، وائرنگ کے، اور جانے کیا کیا۔ اور اگر ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں تسبیح تھما دی جائے تو بھی وہی حال کہ انگلیاں تسبیح کے دانوں پہ چل رہی ہوتی ہیں، لیکن زبان پہ وہی مسئلے، وہی نلکوں کے، بجلی کے، وائرنگ کے، واشنگ مشین کے، اور اسی طرح کے دوسرے مسئلے چل رہے ہوتے ہیں۔ خیر جی، دنیا کا نظام ویسے ہی چلتا رہے گا۔ سویم والے روز بینا کے میاں نے خاص طور سے بینا کا بیگ واپس مانگ لیا۔ بینا کی جیٹھانی کو پکڑا دیا کہ بینا کی یادگار کے طور پہ وہ بینا کا بیگ اپنے سینے سے لگا کے رکھیں گے، کیونکہ چاہتے بہت تھے بینا کو۔ ہماری نند بھی ہماری ساس کے مرنے کے بعد مسالہ پیسنے کی بڑی سل اور بٹا اپنے ساتھ لے گئی تھیں کہ امی کی یادگار کے طور پہ وہ اس سل بٹے پہ مسالہ پیسیں گی۔ کاش، اے کاش لوگ مادی اشیاء کی قدر کرنے کے بجائے ان رشتوں کی قدر کر لیا کریں جو ان کی زندگی سے منسلک ہوتے ہیں۔ مرحوم کے لیے اگر آپ کے دل میں چاہت ہے تو اس کی مادی اشیاء کو سینے سے لگانے کے بجائے اس کو کچھ پڑھ کے بخشیں جو اس کی مغفرت میں کام آئے، اس کی آگے کی منزلوں میں آسانیاں ہوں۔ پروردگار سب مرحومین کے درجات بلند فرمائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، آمین الہی آمین یا رب العالمین۔ بینا کا باپ بینا کی ذرا سی تکلیف پہ تڑپ جاتا تھا۔ آج اسے اس کے باپ کے سینے پہ ہی جگہ ملی۔ جہاں اس کی تدفین ہوئی وہاں قبرستان میں جگہ نہ تھی مزید تدفین کی، اور اس کے باپ کی ہی قبر کے اوپر اس کی تدفین ہوئی۔ اب تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک تھی بینا جو دل کی باتیں دل میں ہی لے گئی۔ دوستوں، میری باتیں دل کی باتیں، کاش کوئی سمجھ سکے۔ اوکے دوستوں، اللہ حافظ۔